ناظرین، میں پچھلے 14 سال سے پاکستان کی اکانومی کو بار بار ایکسپوز کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں۔ یقین کریں، اگر ایک بچہ، آپ کا بچہ، یاد رکھیں، اگر آپ کا بچہ کالج سے نشے میں دھت ہو کے واپس آئے، چرس اس نے پی ہوئی ہو، سگریٹ کی بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہو، شراب اس نے چڑھا رکھی ہو، ہر قسم کے بد قسم کے کاموں میں وہ مشہور ہو، معروف ہو، تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، یا آپ کہیں گے شاباش بیٹا شاباش، آج تو نے دیسی پی ہے، کل ولایتی پی، تو بھی پکڑا جا، تیرے پاس سے بھی ایک بوتل۔ نہیں، یہ کچھ آج کل کے حالات سے۔ اور آپ کیا اسے منع کریں گے؟ کیا اس کی صحبت نہیں بدلوائیں گے؟ آپ کہیں گے بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، تیرے ماں باپ نے تیرے لیے بڑی قربانیاں دے کے تجھے پڑھایا ہے۔ یا آپ کہیں گے نہیں تو غلط صحبت میں بیٹھ، ڈاکوؤں بدماشوں کے ساتھ بیٹھ، سیاست دانوں، معذرت، برے لوگوں کی صحبت میں رہے تاکہ تیرے اندر ساری برائیاں آئیں۔ نہیں، آپ ہمیشہ اصلاح کریں گے۔ بدتمیز ہوگا، بد اخلاق ہوگا، بد زبان ہوگا، آپ کے ساتھ منہ ماری کرے گا، تو آپ کہیں گے بیٹا اخلاق سے پیش آ، ماں باپ سے ایسے بات کر رہا ہے تو پرایوں سے کیسے بات کرے گا؟ یا آپ کہیں گے کر تو بھی گالیاں دے، ویسی گالیاں دے جیسی چودھری پرویز صاحب ٹیلی فون میں دے رہے تھے، ہے نا؟ نہیں، کون سے والے چودھری پرویز یہ نہیں بتایا میں نے، مبینہ طور پہ کہ تو بھی ایسی ہی گالیاں دے، دوسروں کی ماں اور بہن کی تذلیل کر۔ آپ اصلاح کریں گے نا یا نہیں کریں گے؟ پاکستانی قوم پاکستان کو اون نہیں کرتی، آپ سب لوگ ذمہ دار ہیں جو حالات آج ہوئے ہیں۔ ملک برباد ہو رہا تھا اور آپ نیرو کی طرح بانسریاں بجا رہے تھے۔ آپ سب لوگ اس نقصان، اس دیوالیہ پن، اس کھلانچ پن کے ذمہ دار ہیں۔ جب میں کہتا رہا اس ملک کے پاس کوئی وسائل نہیں، تم بھکاری بنو گے کل جا کے، تو کہتے ہیں علی تو محب وطن ہے ہی نہیں۔ اور آپ لیول چیک کریں ان کی، آپ سمجھ جائیں میں لفظ نہیں بول رہا، ڈیش انڈر لائن ان کی ڈیش کا، کہ آپ چیک کریں، ان کا لیول چیک کریں کہ یہ میرے محب وطن ہونے پر جو ہے شک کرتے تھے، آج نعرے لکھ رہے ہیں فیس بک پہ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ میرے خیال سے میرے ماں باپ نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ میں گالیاں نہیں دیتا، نہ مغلظات بکتا ہوں، ورنہ آج اپنا سارا غبار نکال دیتا ان پہ۔ آپ میں سے کوئی بھی پاکستان کو اون نہیں کرتا، آپ لوگ ایک نمبر لوگ ہی نہیں۔ میں اتنی بڑی بات ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، آپ صحیح لوگ ہی نہیں ہو۔ جب میں نے کہا کہ ملک کی معیشت بے ساکھیوں پر ہے، کچھ انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، سب بکواس ہے، وسائل سے مالا مال، وسائل سے مالا مال، ہاتھ لگاؤ ان کا ڈسکو نکل جاتے ہیں۔ درد ڈسکو، ان کو سمجھا کے تھک گیا، نہ تمہارے پاس تیل، نہ تمہارے پاس گیس، کوئلہ تمہارا بکواس، یہ لگنائٹ ہے، کچرا ہے، نہیں چلتا ہے، ہم اس سے مالا مال، ہم اس سے مالا مال، سمندری پٹی، آٹا بنانا، چوتھا بڑا آٹا بنانے والا، تمہاری میں کیا بولوں، اب خریدنا 50 روپے کی روٹی جا کے، شرم تو کہیں پاس سے نہیں گزری، بس بکواس کروا لو، وسائل سے مالا مال، آٹا بنانے والا چوتھا بڑا ملک، دودھ پیداوار، باتیں تو سننی پڑیں گی۔ میں نے ملک کو بچانا ہے بھائی، میں یہاں پہ ایک سروس کرنے کے لیے آتا ہوں۔ لوگ ایسے ہی ساری دنیا میں، یہ انڈیا کے اندر لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے، امریکہ میں لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں، کینیڈا میں کیوں دیکھ رہے ہیں، انڈیا والوں کی کتنی بےعزتی کرتا ہوں میں، لیکن پھر بھی میرا پروگرام چلاتے ہیں اپنے ملک میں، کیوں؟ سچ بول رہا ہوں، اس لیے سن رہے ہیں۔ ملک کے باہر تمہارے شاہ زیب خانزادہ کو کوئی نہیں پہچانتا، میں دبئی سٹی سینٹر میں چل نہیں سکتا، لوگ مجھے روک رہے ہوتے ہیں پاکستانی، ملک کب ٹھیک ہوگا علی بھائی، ملک کب ٹھیک ہوگا؟ یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ میں نے نہیں لی بھائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے رب کا کمال ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو ہیں، ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، جو کہ ملک کے مشہور و معروف صنعت کار و تاجر ہیں، سابق سینئر نائب صدر FPCCI، سابق ایڈوائزر ٹیکسٹائل منسٹری، اور بہت سارے عہدوں کے اوپر فائز ہیں۔ معذرت سر، آج میری تھوڑی دردمندانہ تقریر آپ کو سننی پڑے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے حالات اور یہ تباہی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح سے اس ملک کا تمسخرہ اڑایا گیا ہے، جس طرح سے اس ملک کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے،
جس طرح کے جھوٹ بولے گئے ہیں، آج سر آپ لوگوں کو 17% نہیں اب 18% ہو سکتا ہے 20% انٹرسٹ ریٹ دینا پڑے گا. جی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب اب تک سوالوں کے جواب دیں. آپ نے تو کوئی آرٹیکل بھی لکھ دیا اس پہ. جی دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمارے ملک کی معاشی پالیسیوں میں کسی حکومت نے نہ تسلسل رکھا، نہ کنسسٹنسی رکھی، اور ایڈاک میجرز کرتے رہے. وقتی طور پہ جو بھی وہ پالیسیاں بناتے تھے وہ لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں تھیں، اور تضاد کرتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک حکومت جاتی تھی، دوسری حکومت آتی تھی، تو وہ سمجھتی تھی کہ اس کا فرض ہے کہ پالیسیوں کو بدلے جانے والی حکومت کی، اور اس سے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی ختم ہو گیا، اور غلط فیصلے اور وقت پہ فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت مالی نقصانات اور معاشی نقصانات پہنچے. IMF کا پروگرام نومبر میں ہمارا 9th ریویو ڈیو ہوا تھا. اگر ہم دسمبر میں اس کو نمٹا دیتے، اس وقت کی جو شرائط تھی وہ اس سے آدھی بھی نہیں تھی. سر ورلڈ بینک، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، تمام ادارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اب آپ کے ملک کے اندر اس چیز کی آگاہی ہے تو گھر گھر سے کرکٹ ٹیمیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اب تو ان کو اتنا شوق ہو گیا، ہر گھر سے 2 کرکٹ ٹیم نکل رہی ہیں. میں ابھی پینڈیمک کے بعد گیا ہوں تو یقین کریں ہر ماڈل کی گاڑی مجھے ملی اور ہر ماڈل کا بچہ ملا ہے. ان 3 سال کے اندر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، خالی رنگ نسل کا بچہ ہوا ہے. جس کے پاس جاؤ کہہ رہا ہے یہ 19 ماڈل ہے، یہ 20 ماڈل ہے، 21 ماڈل، 22 ماڈل. امریکہ پڑھے لکھے آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگ تو ہمیشہ اس میں بلیو کرتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ کرکٹ ٹیمیں نکل رہی ہیں گھروں سے. آپ ذرا جذباتی بھی ہو رہے ہیں، اور کانٹیسٹ سے ہم تھوڑا سا باہر آبادی پہ چلے گئے. ملکی معیشت کو ریویو کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آپ کا جو درد ہے، اور وہ ہر پاکستانی کو یہی تکلیف ہے، کیونکہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. 27-28% آج مہنگائی ہے، جس کو لوگ فورکاسٹ کر رہے ہیں 30-35% کی. یہ 1999 کے بعد آج تک اتنی مہنگائی ملک میں دیکھنے میں نہیں آئی. روپے کی ویلیو جو 270 روپے ہے، یہ 40 روپے کا تقریباً روپی ڈیپریشیٹ ہوا ہے، 17-18% یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر. تو یہ باتوں سے مہنگائی کا طوفان آ بھی گیا ہے اور مزید آئے گا، کیونکہ ابھی IMF کے پروگرام کو بحال کرنے کے لیے یہ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. IMF نے 12 روپے 50 پیسے بولا ہے، یہ 6 روپے 32 پیسے تک تیار ہو گئے، اور اس کو بھی وہ 2 قسطوں میں 2 مرحلوں میں کرنا چاہ رہے ہیں. پھر جو منیمم 300 یونٹ والا ہے وہ اب 300 کو ختم کر کے 100 یونٹ والا، 100 تو یونٹ ہوتا ہی نہیں ہے، 3 دن میں آپ کا 100 یونٹ ہو جائیں گے. تو اب غریب آدمی کو بھی وہی ریٹ دینا پڑے گا. گیس کی قیمتوں میں 71% اضافہ کرنے کے بعد. سر اگر آپ لوگ اس پر غور کر لیتے آج آپ اس تکلیف میں نہ ہوتے کہ اب آپ کو 17, 18, 19 یا 20% انٹرسٹ ریٹ بھی دینا پڑے گا. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ جو کیا گیا ہے وہ اسٹیٹ بینک نے افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے. یہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب افراط زر یعنی مہنگائی کو آپ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو مارک اپ پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک کا بڑھا دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ٹائٹ مانیٹری پالیسی. اور اسٹیٹ بینک نے 17 کیا، لیکن بینکوں میں یہ 19-20% ہو چکا ہے. اب IMF کی شرائط کے متعلق تھوڑی سی بات ہو رہی ہے. جذباتی بات تو میں نے کر لی، جو سخت بات میں نے کرنی تھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ IMF کی شرائط بڑی سیدھی سادی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اسی کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. افراط زر بالکل بڑھ گیا ہے. اگر ان کی سائنس کے حساب سے جائیں گے تو ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ جو آپ کی مہنگائی کی شرح ایوریج کیلکولیٹ ہوگی یا کیومولیٹو ہوگی، اس سے زیادہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ کرنا پڑے گا. میں مفروضے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں. لک ایٹ 21% ایز اے ریئلسٹک نمبر فار یور انٹرسٹ ریٹ، اینڈ سملرلی آلسو ایٹ دا بٹ جو کہ اسپریڈ کہلائے گا which the banks will, minimum 2 سے 3. So you are looking at around, I am just roughly saying, I don't know whether you concur or not, 23-24% for the businessman. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے سر، how do we get over with this? And secondly, interest rate کا تو ہو گیا، exchange rate کا انہوں نے simple بتا دیا ہے، free market mechanism will decide, and we know that your trade deficit is increasing. Your remittances have increased this month, but I cannot say what happens in the future. So اس روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں ہماری ریمیٹنسز کم ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آفیشیل بینک کا ریٹ اور
ओपन मार्केट के रेट में 30 रुपए का फ़र्क हो गया था। गरीब पाकिस्तानी बाहर जो मज़दूर है, $1 भेजने पे उससे 30 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने अनऑफिशियल चैनल, जिसको आप हुंडी हवाला कहते हैं, वहाँ से पैसे भिजवाए और उस वजह से आपकी 10% के करीब रेमिटेंसेस में कमी हुई थी पिछले महीने। एक्सपोर्ट में भी 19% कमी हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से जो एलसी ना खुलने की वजह से वक्त पे नहीं पहुंच पा रहा है। डाइज हैं, केमिकल्स हैं, पॉलिस्टर फाइबर है, फिलामेंट यार्न है, ये सब चीज़ें। इस वजह से 2 दरवाजे जो डॉलर के आने के थे उसमें इजाफे के बजाय कमी हुई है, एक रेमिटेंसेस का, एक एक्सपोर्ट्स का। अब आप आ जाएं कि हमारे बाकी दरवाजे भी बंद हैं, क्योंकि IMF का एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है और उसकी शराइत इतनी सख्त हैं कि एक सवालिया निशान बना हुकूमत के लिए कि उसको माने ना माने, और मानते हैं तो वो अनपॉपुलर डिसीजन होंगे। बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, मार्कअप मज़ीद बढ़ेगा, तो पैदावारी लागत में इजाफा होगा, बेरोज़गारी होगी, जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं या प्रोडक्शन कम कर रही हैं। गुर्बत में तो 50 रुपए के नान की और 30 रुपए की रोटी की जब आप बात कर रहे हैं, तो वो एक सफ़ेद पोश इंसान भी अपनी सैलरी में नहीं कर सकता। लिहाजा IMF का ये कहना है कि ये शराइत जब तक आप नहीं करेंगे, मज़ाकरात नहीं करेंगे। 2 पे हुकूमत ने रजामंदी ज़ाहिर की थी तो वो आए, नहीं तो वो नहीं आ रहे थे। एक 35 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ाया, और रुपये का जो उनकी पॉलिसी थी उन्होंने खुद विड्रॉ हुए उससे, और इंटरेस्ट रेट भी उसी का हिस्सा है, और इंटरेस्ट रेट भी पॉलिसी रेट जिसको कहते हैं 17% आपने बढ़ा के कर दिया, तो उसके ऊपर वो आए हैं यहाँ पे। अब हुकूमत का ये कहना है कि जी हम बिजली बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन 6 रुपये 50 पैसे बढ़ाएंगे, और पहले मरहले में हम 3 रुपये बढ़ाएंगे, 6 रुपये 50 पैसे अगस्त तक बढ़ाएंगे। इसी तरह गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और वो 952 रुपये पर MMBTU घरेलू सार्फिन का भी बोल रहे हैं, कमर्शियल का भी यही कह रहे हैं। सनत को जो वो सब्सिडी दे रहे थे एक्सपोर्टर को, वो भी ख़त्म करें, तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी। मज़ीद LPG की कीमत में आपको पता है 60 रुपये फ़ी किलो इजाफा ऑलरेडी हो गया है। सर देखें, उनकी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि उन्होंने आकर बहुत सारी इनएफिशिएंसीज नोट की हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है, मतलब IMF की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने, कि हमने ट्रेड और इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड एनर्जी और पावर के रेट्स दिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ने कमाया यहाँ है, सारा पैसा अब्रॉड ट्रांसफ़र कर दिया है। उसका बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री और हमारी लोकल इकोनॉमी को नहीं हुआ। इज इट ए ट्रू स्टेटमेंट कि लोगों ने, बिजनेसमैन ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने सारा पैसा यहाँ से उठा के दूसरे ममालिक में फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, घरों में, और बिजनेस और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने और अपने बच्चों की एजुकेशन बाहर करने में स्पेंड किया? इज इट करेक्ट? दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आपको इसको जो हकीकतन जो ट्रू पिक्चर है वो मैं बतलाने के, हमारे यहाँ के जो सनतकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ग्रुप हैं हमारे जैसे, उन्होंने सनतें लगाई हुई हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों को जॉब्स फराहम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में मुश्किलात भी हैं, उनकी पैदावारी लागत बढ़ गई है, ऑर्डर कम आ रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन की वजह से यूरोप में मंदी बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में भी मंदी है, वो ऑर्डर ना आने की वजह से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई है, लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं जैसे तैसे, और बैंकों के कर्ज़ों की भी अदायगियाँ और सूद की अदायगियाँ हो रही हैं। एक दूसरा सेगमेंट है जो इंडस्ट्री में नहीं, उसने सरमायाकारी की है, और उसकी जो आमदनी है, चाहे वो किसी ज़राई से है, वालिदैन की जो छोड़ के गए हैं वहाँ के पैसे हों, या इनहेरिटेंस हो, या अपना प्रॉपर्टीज़ वगैरह में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पे निकले हैं, वो पैसे वो लोग पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है उनका, उनको वो चाहते हैं कि वो बाहर इन्वेस्टमेंट करें और डॉलर में उनके पैसे हों, ताकि रुपए जो है वो उसकी बेकदरी जो है उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। अब जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान में उन लोगों को दोबारा लाने का, सब लोग एजवियर रोड पे क्यों मिलते हैं लंदन में, वो सब लोग हाई स्ट्रीट्स पे क्यों घूम रहे होते हैं, उन सब लोगों का सारा खर्चा वहीं क्यों है? उन सब लोगों को जब मैं देख रहा हूं तो कोई टाइम स्क्वायर पे घूम रहा है, तो कोई अंदलूसिया घूम रहा है, तो कोई मतलब मुख्तलिफ ममालिक में। सर समझ नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा आपको मुझे एलाबोरेट करके बताना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। देखिए हमारे मुल्क में मुझे कोई शक नहीं है वो पाकिस्तानी, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो हमसे भी ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं।
32 بلین ڈالر کے ریمیٹنسز وہیں سے آ رہی ہیں، اور ابھی بھی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان سے ایک ناطہ جوڑا ہوا ہے ماں کا، وہ پاکستان کے ایک پرچم کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور اس کے اوپر ان کے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک سیگمنٹ لوگوں کا وہ ہے جو پالیسی میکرز پہ اعتبار نہیں ہے، جو حکومتوں کو اس طرح سے بار بار آنے سے، سیاسی عدم استحکام سے ان کا کانفیڈنس شیٹرڈ ہوا ہے، لہٰذا وہ پہلے تو ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیتے تھے، کنسٹرکشن میں ڈال دیتے تھے پی ٹی آئی کے وقت میں، وہ ایمنسٹی تقریباً ختم ہو گئی ہے، چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، 3 لاکھ روپے کا سریا ہو گیا، 1500 روپے کی سیمنٹ کی بوری ہو گئی ہے، 40-50 ہزار۔ اچھا، میرے خیال سے آپ کی بات کی میں تائید کر لوں، لیکن میرے خیال سے پاکستانی بے انتہا انسنسیئر لوگ ہیں، اور جتنا دھوکہ پاکستانیوں نے، اوورسیز نے بھی اور مقامی نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، بڑی بدقسمت ہے ہماری دھرتی کہ اس کو ایسی قوم ملی ہے کہ جنہوں نے ان کے بڑے بڑے دھوکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان، جہاں لوگ مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میں ان کی تعریف تو نہیں کر رہا، لیکن این آر آئیز نے جس طرح سے انڈیا کو اٹھایا ہے اور جس طرح سے اس ملک کی اونرشپ لے رہے ہیں، یقین کرو یار مجھے شرم آ جاتی ہے۔ کل میں نے دیکھا گوتم ادانی جو ہے، جو اب دنیا کا، میرے خیال دنیا کا امیر ترین یا انڈیا کا امیر ترین آدمی تو ہے، وہ جس طرح سے اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے جگہ جگہ بھاگتا پھر رہا ہے، مجھ کے پیسے وہ بھی کما رہا ہے۔ مجھے یار کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح 3-4 لوگ آ جائیں نا، تو ہمارا ملک بھی شاید آگے بڑھے۔ اپنا سرمایہ یہیں لگائیں اور یہاں کام کر کے بتائیں۔ کالی زبان، گوتم ادانی کا نام لیا تو مجھے شعبہ تحقیق نے بتایا کہ 90 بلین ڈالر اس کی ویلتھ میں سے نکل گئے۔ بھائی میری بڑی کالی زبان ہے یار، پتہ نہیں کیا چکر ہے، جس کا نام لے رہا ہوں اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ خیر اینی وے، یہ تو ریئلٹی تھی بھائی۔ اب گوتم ادانی تو بیچارہ پھنس گیا، اور اس میں جی بتا رہا تھا کہ آپ انڈین بزنس مینوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، این آر آئی کی، نان ریسیڈنس انڈین، جتنا انڈین کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں، انہوں نے وہاں کی پبلک کو اسٹاک ایکسچینج سے، بونڈز میں اور دوسری انویسٹمنٹ اسکیموں میں نقصان پہنچایا ہے، ان کی آپ کے ٹوٹل قرضے بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ ابھی جو وجے مالیہ جو ہیں، کنگ فشر ایئر لائن تھی اور پھر بیئر کی کمپنی ان کی تھی، انہوں نے جو انڈیا کو لاس دیا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، لیکن مودی واپس نہیں لا سکے اس کو۔ اسی طرح اڈانی صاحب کا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں کے بہت زیادہ جو انویسٹمنٹ بونڈ لنڈن میں انہوں نے کرائے تھے، 6-7% وہ بھی چونا لگا گئے کے اوپر، تو دول کے ڈول جو ہے نا سہانے لگتے ہیں۔ نہیں آپ کھچائی کریں سر، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پاکستانیوں میں یقین کریں نیشنل لیول پہ اس طرح کا کوئی بڑا مجھے نہیں اسکینڈل نظر آتا جس میں ایک عام آدمی، ہاں جس کا پتہ نہ لگاؤ، جس کا پتہ نہ لگاؤ۔ کوآپریٹو سوسائٹیز میں بالکل فراڈس ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ جلے، ان بیچاروں نے انویسٹمنٹس کیا، پتہ چلا وہ اسکیمیں پیپر پر ہی رہیں، ٹیک آف نہیں کر سکیں، پیسے لے کے لوگ بھاگ گئے۔ بٹ دس از دا پارٹ آف دا سسٹم۔ ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے اس طرح سے گروپ نہیں پیدا ہو سکے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں پیسہ کمانا ایک جرم ہے۔ ہمارے یہاں جو جنرل کنسپٹ ہے پالیسی میکر کا، ایف بی آر کا، حکومت کا، وہ یہ ہے کہ جس نے پیسے گمائے اس کو رگڑ دو، اس نے غلط ذرائع سے ہی کمائے ہیں، چوری سے کمائے ہیں، پیچھے سے سیاسی اس کو سپورٹ ملی ہے، مدد ملی ہے، یہ تمام چیزیں۔ حالانکہ ویلتھ کیپٹلائزیشن جب ہوگا، دولت کی اکومولیشن ہوگی تو ملک میں بہتری آئے گی۔ دیکھیں سر، یہ سنجیدگی سے لے گئے۔ وہ امریکن ایک بڑی مشہور فلم ہے، اس کا ڈائلاگ ہے کہ ہر بڑے خزانے کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے۔ تو شاید یہ تصور یہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جس کے پاس بھی دولت ہے آخری جملہ وہ مجرم ہے۔ مجھے پتہ نہیں، میرا ایسا خیال ہے۔ میرا اس میں آخری جملہ، کیونکہ یہ ٹاپک سے مٹ گئے، آخری جملہ یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹیبلٹی کو اتنا سخت رکھیں، اپنی عدلیہ کو اتنا سخت اور فاسٹ رکھیں کہ اس طرح کی چیزوں میں جب وہ کیس سامنے لائے جائیں تو مجرم کو سزا بھی ملے، اس سے ریکوری ہو کے اور جو بیچارے فیکٹریز ہیں ان کو مل سکے۔ آپ کے یہاں 2 جگہ مار کھا رہے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو ہے آپ کے یہاں وہ اتنا مؤثر نہیں ہے، اور عدالتوں میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے، اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی کی نسلیں بدل جاتی ہیں،
سر پلیز آپ تھوڑی احتیاط کریں، عدلیہ کے متعلق کوئی بات نہ کریں. میرے پروگرام کے اندر کم از کم میں ایک اصول یاد رکھتا ہوں سر، عدلیہ تاخیر کا میں کہہ رہا ہوں کہ سر عدلیہ میں نظام کے بہت تاخیر ہو اندر، جاتی نظام ہے. کے اندر ضرور بہتری آئے، میں بہتری لائیں، ریفارمز لائیں سر. تاکہ ایک ارلی جو ہے سر سب کو وقت ملا ہے، میں آئی ول بی ویری اسٹریٹ فارورڈ ود یو، ایوری ون ہیز گاٹن ٹائم. لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ آئی تھنک کہ اس وقت پرابلم آپ کی بات کو، کیونکہ آپ کا میں بہت احترام کرتا ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وی مسٹ ریمبر کہ یو آر فرام اے ڈفرنٹ اسفیئر اینڈ آئی ایم فرام اے ڈفرنٹ اسفیئر. آپ اگر آسمان میں اڑتے پرندے ہیں تو شاید میں سمندر میں تیرتی مچھلی ہوں. سو وی آر پرہیپس لوکنگ ایٹ پرابلمس فرام ڈفرنٹ فیسٹس. However, we want the same solution, that is the economy to recover. میں آپ کو بڑی اسٹریٹ فارورڈ فیکچوئل باتیں کر رہا ہوں. آپ اکانومسٹ ہیں، جی، آپ تحقیق کرتے رہتے ہیں، آپ آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں، آپ کو اس چیز کا میں پتہ ہے. اسی لیے دو چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں پروگرام میں. اور اب آپ اس گمبھیر سچویشن سے نکل بھی گئے، آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ سائن بھی ہو گیا، وے فارورڈ کیا ہے مستقبل ہمیں کیا حکمت عملی. دو چیزیں آپ کو کرنی ہوگی. بتائیے. ایک تو ایگریکلچر کو دوبارہ بحال کریں، جو سیکٹر کو نظر انداز کرا ہے. وہ ہماری اکانومی کا صرف 20% رہ گیا ہے، اس کو 30% تک اوپر لانا ہوگا. پانی نہیں ہے. اور نہیں سر، پہلے آپ گیہوں ایکسپورٹ کرتے تھے، شوگر ایکسپورٹ کرتے تھے، دالیں ایکسپورٹ کرتے تھے، فرٹیلائزر ایکسپورٹ کرتے تھے. آج یہ سب چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، پانی نہیں ہے. دوسری چیز مجھے ذرا سا بات کر لیں. دوسری چیز جو ہے، تاکہ آپ امپورٹ کی ہوئی اشیاء 270 روپے میں سستا دے ہی نہیں سکتے گے. آپ لوگوں کو مار دیں گے، چیخیں نکل جائیں گی، روڈوں پہ لوگوں کی لاشیں ملیں گی. لہٰذا ایگریکلچر سیکٹر کو اس کی ترجیحات میں لا کے اس کو بحال کر کے سیلف سفیشینٹ اور سیلف ریلائنس آپ بنے کھانے پینے کی اشیاء میں. ایک دوسرا $20 بلین کا جو آپ نے فرنس آئل امپورٹ کیا تھا اور بجلی بنا کے 33 روپے کے یونٹ بیچے تھے. فرنس آئل از اے خودکشی. اب آپ کے پاس آج پرائم منسٹر صاحب 1100 میگا واٹ کا K4 کا افتتاح، نیوکلیر پاور جو سول پاور جنریشن ہے، افتتاح کر رہے ہیں. بہت صحیح بات ہے. اس کی قیمت 6 روپے 7 روپے ہوتی ہے نیوکلیر کی. آپ ہائیڈرو سے پیدا کریں، آپ سولر سے پیدا کریں، آپ ہوا سے، ونڈ سے پیدا کریں. یہ فرنس آئل سے نکل جائیں $20 ارب کے، تو $20 ارب فرنس آئل اور LNG کو کم کریں، اور $10 ارب کے کھانے پینے کی اشیاء جو امپورٹ کرتے ہیں آپ اس سے سیلف ریلائنس کے طور پہ، مقامی طور پہ آپ ایگریکلچر کو فروغ دے کے حاصل کریں. یہ دو چیزیں میری آنے والے مان گیا آپ کی بات، میں جرا کر لوں آپ کے ساتھ. جی بالکل. 10 روپے جو دے کر آپ نے ڈیم بنانے کی کوشش کی، 10 روپے اکٹھے کر کے، جو چندہ کر کے آپ ڈیم بنا رہے تھے، اس میں تو میرے خیال چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. تو سڑک پکی کروا لی محلے کی، تو 10 روپے دے کر جو آپ ڈیم بنانا چاہ رہے تھے، اس چکر میں آپ کا ڈیم نہیں بن سکا. دوسری بات میری آپ سن لیں، اگر آپ ڈیم بنانا بھی چاہ رہے ہیں ہائیڈرو کے ذریعے، تو آپ مجھے بتا دیں کیا ورلڈ بینک کافی دفعہ فیزیبلٹی کر کے آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں؟ آپ کے اپنے ملک کے لوگ نکمے ہیں جو ڈیم بننے نہیں دے رہے، اور یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیاں اس میں ذمہ دار ہیں. آپ کو ماننا پڑے گا، یہ تینوں دور کے اندر ورلڈ بینک نے بولا. ڈیم کو بھی سیاست سے مشروط کرا ہوا ہے. یہ بدنصیبی ہے. کالا باغ ڈیم اس ملک کا آئیڈیل سولوشن تھا پانی کے ریزروائرز کا، جو ہم نے سیاست کی نظر کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. آپ چھوٹے ڈیم بنا لیں کہ آپ کیا چند درجن ڈیم نہیں ہیں، دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں ڈیم ہیں. تو ڈیمز آپ کی یہ جو سیلاب آتے ہیں اس آفت کو بھی کور کرے گا. ایگریکلچر کے پانی بھی آپ کو وہاں سے ملے گا. زراعت کا شعبہ ترقی اور جب 2 روپے کا یونٹ مل سکتا تھا، پیسفل یعنی امن پسند جوہری توانائی کے ادارے بنا کر، تو آپ نے نہیں بنائے. کیا فرانس نے آپ کو آفر نہیں کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بنا لیں، ہم آپ کو توانائی کے منصوبے دیں گے؟ نہیں سر، فرانس کا صدر یہ کہہ کر گیا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں. ناصر نہیں کہا تھا. میری ایک بات سن لیں، صرف چین کے علاوہ فرانس نے وعدہ کرا تھا، لیکن بیک آؤٹ کر گئے تھے امریکہ کے دباؤ پہ. یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تو نہ امریکہ نے دی ہمیں سول نیوکلیر انرجی، نہ فرانس نے بول کے بیک آؤٹ کر کے، نہ کسی اور کے. چین ہے شیر کا بچہ جس نے ہمیں K1 K2 K3 K4 K1 K2 جو ہے وہ 630 میگا واٹ کے ہیں ایچ، اور یہ 1100 کے K3 K4 ہیں. یہ سب سے سستی، کلین، صاف اور انڈیجنس جو ہے فیول ہے آپ کا
اور انرجی ہے جو آپ کی اوسطاً لاگت کو ایک دم نیچے لے آتی ہے. یہ 5-6 روپے کا آپ 30 روپے میں بنا رہے ہیں. تو یہ ڈیم پہ میں آپ سے ایگری کروں گا. اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈیمز کو ان کے منصوبوں کو بھی سیاست سے نظر کر دیا. اور نہیں تو آپ یہ مانیں کہ سارے سیاستدانوں نے مل کے کیا یہ؟ نہ پی پی کے دور میں بھی میرا نہیں خیال ورلڈ بینک نے فیزیبلٹی اپروو کی ہوئی تھی تب بھی آپ نے نہیں بنایا. نون لیگ کا دور آیا تب بھی فیزیبلٹی اپروو تھی, نہیں بنایا. پی ٹی آئی کا دور آیا تو انہوں نے بھی نہیں بنایا. انہوں نے کہا ہم چھوٹے بہت سارے ڈیم بنائیں گے, ٹگے کا کام انہوں نے بھی نہیں کیا. اور یہ آئے تو اب ان کو ٹائم ہی کم ملا ہے. اور سر میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. پرسوں ایک آپ کی بزنس کمیونٹی کے صاحب تھے, ان کے ساتھ مدبھیڑ ہو گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پورے ملک کے اندر آپ کو صرف ذمہ دار ایک آدمی اسحاق ڈار مل رہا ہے جس کو 3 مہینے آپ نے کھلے نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں وہ ذمہ دار ہے معاشی کرائسس کا. یعنی یہ جو آپ کا بزنس کمیونٹی کا مفتاح اسماعیل ہے جو لوگوں کو میٹھی گولیاں کھلا رہا ہے, نہیں ناٹ لٹرلی, یہ جو آج کل بچوں کی سالگرہوں پہ ویرائٹی پروگرام کر رہے ہیں آج کل, علامتی طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کی معیشت برباد ہو گئی, ملک کی معیشت برباد ہو گئی. انہوں نے ٹھیک کیا کیا؟ اس سے پہلے شوکت ترین ٹھیک کر پایا, یا اس سے پہلے آپ کے دوست سے عبدالحفیظ شیخ صاحب جو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں انہوں نے ٹھیک کر دیا, یا اسد عمر صاحب جو کہہ رہے تھے میں چیخیں نکال دوں گا, انہوں نے ٹھیک کیا. سر اس کا جواب میں آپ کو دیں. دیکھیں یہ کسی ایک حکومت کا یہ 8-9 مہینے کا ملبہ نہیں ہے, یہ ملبہ پچھلی حکومتوں کا ہے. اس میں تمام حکومتیں ذمہ دار اور قصوروار ہیں. یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی جب آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ توڑا گیا, ہم نے 5 روپے پاور کم کر دی اور 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کر دی اور ایمنسٹی دے دی کنسٹرکشن والوں کو. اس وقت آپ کا پروگرام معطل ہو گیا. وہ جب پروگرام معطل ہوا اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے جب اس کو دوبارہ آن ٹریک لایا, کچھ شرائط انہیں پوری کرنی پڑی, لیکن اس وقت تک صورتحال اتنی گمبھیر نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جب ڈار صاحب آئے اور انہوں نے فری فلوٹ کو ختم کر کے روپی کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا, جو فارمولا آتا تھا انہوں نے وہ کوشش کی نا. دیکھو اس سے کچھ اثرات اور خراب ہوئے, لیکن اب انہوں نے ریئلائز کیا, آئی ایم ایف کی بات مانی اور ہم آئی ایم ایف کے مطالبات تسلیم کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے ان کو ایشورنس کیا, لیکن اس عرصے میں تاخیر بہت ہو گئی. اس عرصے میں آپ کے جو ریزروز تھے وہ صرف 3.6 انہوں نے 1.5 سال ضائع کر دیا, انہوں نے تاخیر نہیں کی. پی ٹی آئی والوں نے 1.5 سال ضائع کر دیا, انہوں نے جملہ کہا تھا تمام سیاسی جماعتوں نے ملبہ ڈالا ہے, اور یہ بیچارے جو اب آخر میں ہیں لوگ انہی کو قصوروار بنا رہے ہیں. حالانکہ ملبہ پچھلی حکومتوں کا ہے, اور میں نے بلکہ تھوڑے تو اس میں بتلایا بھی کہ کس کس نے کیا کردار ادا کرا. بہرحال سوال یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ ان کی نفی کر کے بتائیں. کیا پاکستان کی پر کیپٹا ریسورسز ایران سے زیادہ ہیں؟ نہیں. کیا پاکستان کی, آپ حیران ہوں گے, پاکستان کی پر کیپٹا ریسورسز جو ہیں وہ انڈیا سے زیادہ بھی نہیں ہیں. کیا پاکستان کے پاس کلٹیویٹیبل لینڈ بائی ریشیو انڈیا سے زیادہ ہے؟ نہیں. سر پورا انڈیا گرین ہو چکا ہے, پورا انڈیا گرین ہے نقشے میں. اب آپ بولتے ہیں وہ لوگ ادھر بھی چور ہیں. ہمارے ملک میں مانتا ہوں ان کو, میں بہت برا بھلا کہتا ہوں, لیکن سر ایک المیہ یہ ہے, اور یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا ناصر بھائی, کہ ہم نے اپنی معیشت میں 20% ایگریکلچر کو کم کر کے لیا ہے, 20% مینوفیکچرنگ کو لیا ہے, 60% ہم نے سروس سیکٹر کو دے دیا, اور یہ ملک کو ٹریڈنگ اسٹیٹ بنا دیا, امپورٹ کر کے نہ صرف کو سپلائی کر دیا, بیچ میں پروفٹ لے لیا, نہ جاب کریشن ہو رہی ہے نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, امپورٹ بڑھتی گئی, $80 بلین تک ہم امپورٹ لے گئے. اس کے ذمہ دار آپ کی تاجر صنعتکار برادری ہے. آپ مانے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ بولیں نا بولیں, ایسی کیا بات ہے. حکومت کی پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ اکانومی کو ڈرائیو کرتی ہیں, اور پالیسی میکرز جو ہوتی ہیں ان کے ایک ویژن ہوتا ہے, وہ سکسیسفل ماڈل دنیا کے ان کے سامنے ہوتے ہیں کہ کس ملک نے کس طرح سے ترقی کی. آپ کے تاجر صنعتکار دوسرے ممالک کے شہری کیوں ہیں؟ آپ کے تاجر صنعتکار یہاں پہ پورا دن پاکستان بچانے کا راگ الاپتے ہیں, وہ دوسرے ممالک کے شہری کیوں ہیں؟ وہ ہم سے سستی گیس, سستا پیٹرول, سستی بجلی خرید کر اپنی فیکٹریوں میں پروڈیوس کر کے دوسرے ملک کی شہریت کیسے لے سکتے ہیں یہ؟ نہیں, دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ہمارے پہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے.
32 बिलियन डॉलर की जो रेमिटेंसेस आ रही है सालाना। सर जो पाकिस्तान में मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छा जो पाकिस्तान में मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए वो पाकिस्तान दूसरे मुल्क के शहरी क्यों हैं? जब वो यहाँ की सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की सस्ती गैस ले रहे हैं, प्रेफरेंशियल ले रहे हैं, तो वो दूसरे मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं? अव्वल तो किसी और मुल्क के शहरी हो ही नहीं सकते। ड्यूल नेशनलिटी अलाउड की है। क्यों है? मैं पूछ रहा हूँ क्यों है? वो तो फिर मैं नहीं बतला सकता, वो तो आइन में है। आप कानून को तब्दील कराएं लेजिस्लेटिव। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कि आप अगर मुमकिन हो, इस हुकूमत के दौरान तो आपके पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन अगर मुस्तकबिल के अंदर आप हुकूमत, कोई भी हुकूमत आती है, आपकी आती है, किसी और की आती है, आप भरपूर साथ देकर दूसरी शहरियत का कानून खत्म करवा दें। जो इस मुल्क का शहरी होगा वो यहीं का होगा। मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क की मुनाफकत, हमारी कौम की मुनाफकत खत्म होनी चाहिए कि प्यार एक बीवी से और शादी फिर दूसरी कर लेनी। ये क्या बात हुई? नहीं, मैं आपसे जरा सा इख्तलाफ करता हूँ कि वो पाकिस्तानी जो आप ये बतला रहे हैं ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं ड्यूल नेशनलिटी के साथ, और वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम तादाद है जो ड्यूल नेशनल की पाकिस्तान में रह रही है। खिदमत कोई किसी की नहीं करता सर। आजकल लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते सर। इस कौम को मैं जानता हूँ अंदर बाहर से, आप जानते हैं इस चीज़ को। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों में कोई शक नहीं। अभी मैं मोरक्को से आया हूँ बिरयानी फेस्टिवल करके, और वहाँ जो पाकिस्तानी रह रहे थे हर एक ने आके उसमें मदद करने के लिए कहा सर मुझे बतला दें, मैं किचन में हेल्प कर देता हूँ, पाकिस्तान का फेस्टिवल जो है वो अच्छे से अच्छा हो। तो मुझे कोई शक नहीं है उन पाकिस्तानियों में जो ओवरसीज़ हैं, उनके हमसे ज़्यादा वो उनके दिल तेज़ी से धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। अब से नहीं कर रहे हैं, जब से वो वहाँ हैं। 32 बिलियन डॉलर, ये पहले 6, 7, 8 बिलियन डॉलर होता था। ऐसे ही तो नहीं आ रहा है ना, कोई और तो नहीं भेज रहा है। ये वही पाकिस्तानीज़ हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम, इज़्ज़त है। और ये पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, ये फितरी ही पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हाँ आप ये हाँ पाकिस्तान में सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सब लोग अच्छे, बस 2 लोग बुरे, एक मैं और एक माविशियात। बाकी पूरा पाकिस्तान तो बिल्कुल ठीक चल रहा है सर, बहुत अच्छे लोग हैं बहुत। सर वैसे ये देखें, आप सियासतदान बन गए अचानक, चलते चलते बिजनेसमैन कारोबारी आदमी से। नहीं देखें, मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डिस्करेज नहीं कर सकता जिसमें मुझे शक ही नहीं है उनकी पाकिस्तान के बारे में लॉयल्टी के लिए और उनकी वफादारी के लिए। ये मैं 10 बार भी मुझसे पूछेंगे तो यही मेरे मुंह से निकलेगा। मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं मिलता हूँ। मैं अभी ह्यूस्टन गया था तो जो पाकिस्तानियों ने उस वक्त सैलाब में एक रात में मेरे डिनर पे पैसे जमा करके पाकिस्तान को दिए, मैं नहीं सोच सकता था। और बाहर गए हुए थे मुल्क से, वो पहुँचे फ़्लाइटें ले लेके उस डिनर को अटेंड करने के लिए कि पाकिस्तान की फ़ंड रेजिंग है। तो जावेद अनवर साहब हैं, सईद शेख साहब हैं, दूसरे बड़े बड़े लोग हैं वहाँ। तो आप डिस्करेज ना करें। नहीं आपको पूरा हक है कि आप अपनी बात करें भी और उनका शुक्रिया भी अदा करें, और बल्कि मेरा भी सिर्फ जज्बाती अंदाज है। नाजरीन आप समझ सकते हैं, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस हालात देखकर कोई भी दर्दमंद शख्स अगर इस तरह मेरी तरह चीखे चिल्लाए नहीं ना, तो फिर क्या। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।